آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل مہرا کی۔ علیزہ کی بیٹی پیدا ہوتی ہے جس کا نام علیزہ انوشارہ رکھ دیتی ہے۔ اسی نام کی وجہ سے اسکندر پھر سے پاگلوں جیسا ہو جاتا ہے۔ جب یہ علیزہ کی بیٹی اسکندر کے سامنے آتی ہے یا اسکندر اس کا نام سنتا ہے تو وہ پھر سے پاگلوں کی طرح برتاؤ کرنے لگتا ہے۔ پہلے تو اسکندر اپنے آپ کو بچانے کے لیے حمزہ کا سہارا لیتا ہے۔ وہ اسے اپنی بیوی کے خلاف بھڑکاتا اور کہتا ہے تمہاری بیوی تم سے کوئی محبت نہیں کرتی، وہ اپنی بہن کا بدلہ لے رہی ہے۔ اس نے یہ بات تم سے چھپائی تاکہ اپنا کام آسانی سے پورا کر سکے۔ جب حمزہ یہ بات سنتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کیا تم نے علیزہ کی بہن کی زندگی برباد کر دی؟ تمہیں شرم نہیں آئی؟ اسکندر اپنے بھائی کے قدموں میں گر جاتا ہے اور کہتا ہے یہ باتیں بعد میں کرتے ہیں، لیکن تمہاری بیوی کے پاس میری ویڈیوز ہیں، اگر اس نے وہ پوسٹ کر دی تو میں بہت بری طرح پھنس جاؤں گا، مجھے بچا لو۔ حمزہ کہتا ہے جو تم نے کیا وہ ٹھیک نہیں، لیکن میں پھر بھی کوشش کرتا ہوں کہ علیزہ سے بات کروں۔ جب حمزہ علیزہ سے ملتا ہے تو کہتا ہے سچ بتاؤ، کیا تم نے اپنی بہن کا بدلہ لینے کے لیے مجھ سے شادی کی تھی؟ علیزہ جواب دیتی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حمزہ کہتا ہے مجھے اسکندر کے بارے میں سب پتہ چل گیا ہے۔ یہ سن کر علیزہ بہت پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے میرا یقین کرو، میں تم سے سچ میں محبت کرتی ہوں، میں نے اپنی بہن کا بدلہ لینے کے لیے شادی نہیں کی۔ حمزہ کہتا ہے اگر تم سچی ہو تو میرے بھائی کی ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کر دو، اگر تم میری بات مان لو گی تو شاید مجھے تم پر یقین آ جائے، اسکندر پر نہیں۔ علیزہ مجبوراً حمزہ کی بات مان لیتی ہے، لیکن اسکندر خود ہی اپنے پاؤں پر کھلاڑی مار لیتا ہے۔ جب بھی وہ علیزہ کی بیٹی کو دیکھتا ہے تو بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے۔ اس کا نام سن کر وہ پھر سے پاگلوں جیسا ہو جاتا ہے۔ اسکندر کی بیوی کو بھی اس کی حالت کا پتہ چل جاتا ہے۔ اسکندر اپنے آپ پر قابو پانے کی بہت کوشش کرتا ہے، لیکن علیزہ جان بوجھ کر بار بار اپنی بیٹی کو اسکندر کے سامنے لاتی ہے۔ اسی وجہ سے اسکندر کہتا ہے میں علیزہ کی بیٹی کو نہیں چھوڑوں گا۔ ایک دن اسکندر غصے میں آ کر علیزہ کے کمرے میں جاتا ہے جب اس کی بیٹی اکیلی سو رہی ہوتی ہے۔ وہ بچی کو دیکھ کر کہتا ہے مجھے تمہارے نام سے نفرت ہے، آج میں تمہارا نام مٹا کر ہی دم لوں گا۔ جیسے میں نے علیزہ کی بہن انوشا سے جان چھڑائی تھی ویسے ہی تم سے چھڑاؤں گا۔ وہ تکیہ اٹھا کر آگے بڑھنے ہی لگتا ہے کہ پیچھے سے حمزہ آ جاتا ہے۔ وہ خاموشی سے سب سن چکا ہوتا ہے۔ حمزہ فوراً اسکندر کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے تمہارا دماغ ٹھیک ہے، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ حمزہ اپنی بیٹی کو اٹھاتا ہے اور پورے گھر والوں کو بلا لیتا ہے۔ جب سب گھر والے جمع ہوتے ہیں تو یہ سب جان لیتے ہیں تو سب جب اسکندر کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اس وقت اسکندر کہتا ہے میں بے قصور ہوں، میں تو ٹھیک کر رہا تھا، انہوں نے میرا جینا عذاب کر دیا ہے۔ یہ سن کر اسکندر کا باپ آگے بڑھتا ہے، اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے دوسری طرف علیزہ نے بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ کر دی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پولیس اسکندر کے گھر طرف آ رہی ہوتی ہے۔ حمزہ اسکندر کو دیکھ کر کہتا ہے میں نے اپنی بیوی کو پہلے فضول میں منع کر دیا تھا، لیکن اب میں اسے اجازت دیتا ہوں کہ تمہیں تمہارے کیے کی سزا دے۔ اسکندر اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور پھر اپنی والدہ کے پاس جا کر کہتا ہے مجھے بچا لیں، لیکن کوئی بھی اسے نہیں بچاتا۔ اسکندر کہتا ہے ہم یہ معاملہ ابھی یہیں گھر کے اندر حل کر لیتے ہیں، یہ بات باہر نہیں جائے گی، سب ٹھیک ہو جائے گا، میرا یقین کریں۔ اچانک اسکندر کا والد ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارتا ہے اور کہتا ہے خبردار اگر ایسی بات دوبارہ کی۔ اسکندر کہتا ہے جو ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، میں اپنا بدلہ پورا کر کے رہوں گا۔ اسی وقت اچانک پولیس گھر کے اندر داخل ہوتی ہے اور حمزہ کہتا ہے پولیس کو کس نے بلایا؟ علیزہ آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے پولیس کو میں نے بلایا، مجھے معاف کیجیے گا، میں نے آپ کی بات کے خلاف قدم اٹھایا، لیکن یہ قدم اٹھانا بہت ضروری تھا، درندے کو اس کے کیے کی سزا دلوانا ضروری تھا، ورنہ یہ اب بھی ہم میں سے کسی کو نقصان پہنچا دیتا۔ حمزہ کہتا ہے تم نے بہت اچھا کیا۔ پولیس انسپکٹر اسکندر کو گرفتار کرتا ہے اور اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ اسکندر چیختا رہ جاتا ہے لیکن اب کوئی اس کی بات نہیں سنتا۔ حمزہ خاموش کھڑا سب دیکھتا رہ جاتا ہے۔ علیزہ آسمان کی طرف دیکھتی اور کہتی ہے میری بہن کی روح کو بھی سکون مل گیا ہوگا اور ان سب لڑکیوں کو بھی جن کی زندگی اسکندر جیسے درندے نے برباد کی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ڈرامہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ مزید واقعات جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔